بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آل آف یو ان مائی چینل دا اسلامک ٹی وی۔ دوستو میں ہوں صبت الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل دا اسلامک ٹی وی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات کا ذکر کریں گے۔ آج کے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہمارے چینل کی اچھی ویڈیو اور وظائف آپ تک بآسانی پہنچتے رہیں اور آپ ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ پیارے دوستو، ربیع الاول کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو اسی مبارک مہینے کی مناسبت کی وجہ سے آج کی اس ویڈیو میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات کا ذکر کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد کا 1000-2000 کی گنتیوں سے شمار کرنا انتہائی دشوار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ تمام انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات کا مجموعہ ہے، اور ان کے علاوہ خداوند قدوس نے آپ کو دوسرے ایسے بے شمار معجزات بھی عطا فرمائے ہیں جو کسی نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے۔ اس لیے یہ کہنا آفتاب سے زیادہ تابناک حقیقت ہے کہ آپ کی مقدس زندگی کے تمام لمحات در حقیقت معجزات کی ایک دنیا اور خوارق عادات کا ایک عالم اکبر ہیں۔ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات عالم اسفل ہی تک محدود نہیں بلکہ عالم اسفل و عالم اعلیٰ دونوں جہانوں میں معجزات نبویہ کی حکمرانی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی مشہور معجزہ جس کو شق القمر بھی کہتے ہیں۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شق القمر کا معجزہ بہت ہی عظیم الشان اور فیصلہ کن معجزہ ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ کفار مکہ نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کے کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیے۔ اس وقت آپ نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ ان احادیث مبارکہ کے علاوہ اس عظیم الشان معجزہ کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یعنی قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور یہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اس آیت کا صاف مطلب یہی ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور دنیا کی عمر کا قلیل حصہ باقی رہ گیا، کیونکہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا جو علامات قیامت میں سے تھا وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہو چکا، مگر یہ واضح ترین اور فیصلہ کن معجزہ دیکھ کر بھی کفار مکہ مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ ظالموں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں پر جادو کر دیا، اور اس قسم کی جادو کی چیزیں تو ہمیشہ ہوتی ہی رہتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سورج پلٹ آنے کا معجزہ بھی بہت ہی عظیم الشان معجزہ اور صداقت نبوت کا ایک واضح ترین نشان ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت بی بی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ خیبر کے قریب منظر صحبہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز عصر پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سر اقدس کو
اپنی آغوش میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں۔ حضرت بی بی اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سے معراج کا واقعہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل اور ہماری مادی دنیا سے بالکل ہی ماورا اور عقل انسانی کے قیاس و گمان کی سرحدوں سے بہت زیادہ بالا تر ہے۔ معراج کا دوسرا نام اسرا بھی ہے۔ اسرا کے معنی رات کو چلانا یا رات کو لے جانا، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے، اس لیے معراج کا نام اسرا پڑ گیا۔ اور چونکہ حدیثوں میں معراج کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرج بی یعنی مجھ کو اوپر چڑھایا گیا کا لفظ ارشاد فرمایا، اس لیے اس واقعہ کا نام معراج پڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات نبوت میں سے قرآن مجید بھی ایک بہت ہی جلیل القدر معجزہ اور آپ کی صداقت کا ایک فیصلہ کن نشان ہے، بلکہ اگر اس کو اعظم المعجزات کہہ دیا جائے تو یہ ایک ایسی حقیقت کا انکشاف ہوگا جس کی پردہ پوشی ناممکن ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے معجزات تو اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوئے اور آپ کے زمانے ہی کے لوگوں نے اس کو دیکھا، مگر قرآن مجید آپ کا وہ عظیم و شان معجزہ ہے کہ قیامت تک باقی رہے گا۔ کون نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے فصحائے عرب کو قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بار اس طرح چیلنج دیا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یعنی اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان و جن اس کام کے لیے جمع ہو جائیں کہ قرآن کا مثل لائیں تو نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان کے بعض کی مدد کریں۔ مگر کوئی بھی اس خداوندی چیلنج کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوا۔ پھر قرآن نے ایک بار اس طرح چیلنج دیا، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، یعنی اگر تم لوگ پورے قرآن کا مثل نہیں لا سکتے تو قرآن جیسی 10 ہی صورتیں بنا کر لاؤ، مگر انتہائی جد و جہد کے باوجود یہ بھی نہ ہو سکا۔ پھر قرآن نے اس طرح للکارا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو اس میں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا ہے تو تم اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ قرآن مجید نے فصحائے عرب سے یہاں تک کہہ دیا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، یعنی اگر کفار عرب سچے ہیں تو قرآن جیسی کوئی ایک ہی بات لائیں۔ الغرض 4 مرتبہ قرآن کریم نے فصحائے عرب کو للکارا، چیلنج دیا کہ وہ قرآن کا مثل بنا کر لائیں، مگر تاریخ عالم گواہ ہے کہ 1400 برس کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آج تک کوئی شخص بھی اس خداوندی چیلنج کو قبول نہ کر سکا اور قرآن کے مثل ایک صورت بھی بنا کر نہ لا سکا۔ یہ آفتاب سے زیادہ روشن دلیل ہے کہ قرآن مجید حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک لاسانی معجزہ ہے جس کا مقابلہ نہ کوئی کر سکا ہے، نہ قیامت تک
کر سکتا ہے۔ تو یہ تھے دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چند ایک معجزات جو ہم نے برکت کے لیے ذکر کیے ہیں، وگرنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تو اتنے زیادہ ہیں کہ بڑی بڑی عظیم اور دحیم کتابوں کے مصنفین حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزات کو بھی اپنی اپنی کتابوں میں جمع نہیں فرما سکے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک ان کا فائدہ سوچتے ہوئے ان تک شیئر بھی کر دیں، اور ویڈیو کے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ہمارے اس چینل پر صرف قرآنی دعائیں، پاورفل وظائف اور اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں تاکہ جو بھی پریشان حال ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں یا پھر کوئی جائز حاجت رکھتے ہیں تو وہ ان وظائف پر عمل کر کے اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہو سکے۔ تو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو اور وظائف حاصل کرنے کے لیے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ ہمارے چینل کی ٹیم آپ کے تعاون کی بے حد مشکور ہے اور اسی طرح کے مزید تعاون کی ہم آپ سے امید رکھتے ہیں۔ اور وظائف کے والے سے اگر کوئی ایسی بات جو آپ کمنٹس میں نہیں کرنا چاہتے تو چینل کی ڈسکرپشن کے اندر دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی پرخلوص دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں، ہم آپ کے لیے اس طرح کی اچھی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔